کتنے بے شرم و بے حیا ہے جو کہتے ہیں ایران کے خفیہ تعلقات اسرائیل سے، لڑائی اسرائیل کی ایران سے، ایران کے سائنسدانوں کو اسرائیل مارتا ہے، اور ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل حملہ کرتا ہے، اور اسرائیل ایران کو نشانہ بناتا ہے اور اس کی نیوکلیائی پاور کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور سعودیہ پر وہ ایک کنکری بھی نہیں مارتا، اور سعودیہ اسے ایک کنکری بھی نہیں مارتا۔ جمرات پر جو کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں ان میں سے ایک کنکری بھی کبھی بھی 1948 سے آج تک سعودیہ نے اسرائیل پر نہیں ماری، کیونکہ پہلے دن سے دوستی ہے۔ دونوں امریکہ کے جڑواں بچے ہیں، اور دونوں کے تحفظ کا امریکہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں ہمارا کام کرنا ہے، تیل ہمیں دینا ہے، دولت ہمیں دینا ہے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور یہ بات کھل کر ٹرمپ نے کہی، ذلیل کیا پوری حکومت کو کہ ہم تمہاری حفاظت نہ کریں تو 2 ہفتے تم نہیں رہ سکتے۔ یہ سارے حقائق ہیں۔ اس لیے اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے تھے کبھی ایران حملہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، اب وہ اگر سچے ہیں، اگر انسانیت ہے، کچھ شرافت ہے، کچھ ان کے اندر خودی کا ضمیر کا احساس ہے، تو کم از کم ابھی توبہ کر لیں اور وہ سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سیدنا حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ یزید کے ساتھ نہ کھڑے ہوں ورنہ جہنم میں بھی جائیں گے۔ دنیا کی جہنم پہلے دیکھیں گے، پھر آخرت کی جہنم دیکھیں گے، کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ وہ ملعون تھا اور اس کا ارد گرد کا پورا ماحول ملعون تھا۔ وہ ہزاروں مسجدوں میں جب حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، لعن طعن کیا جاتا تھا، بتاؤ، پوچھو، حدیث کی کتابوں سے پوچھو، تاریخ کی کتابوں سے پوچھو، اندھے بنتے ہو، بہرے بنتے ہو اور تماشے کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ تم سے بڑا کوئی جھوٹا ہے، تم سے بڑا کوئی ملعون ہے، تم سے بڑا کوئی منحوس ہے جو یہ کراتا تھا۔ پہلے لڑا، وہ صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا، ان کی گردنیں کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے، پھر گالیاں بکتا رہا، ان کو مسجدوں میں گالیاں دلواتا رہا۔ تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور سمجھتے ہو محفوظ رہو گے؟ تمہارا خاتمہ ہوگا جیسے سیریا میں ہوا، عراق میں ہوا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوا۔ تم اپنے اس ملک میں بھی اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہو، تمہیں توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ بہرحال مبارک ہو، ایران کا حملہ مبارک ہو۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایران تو اپنے ہی کو تباہ کرے گا، اس پر حملہ ہوگا، تو ان سے یہ کہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام احد کے لیے نکلے، 1000 صحابہ نکلے، 300 نے بغاوت کی اور راستے سے عبداللہ ابن ابی کے نعرے کی بنیاد پر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، نبی کو چھوڑ دیا، اور پھر 700 رہ گئے، انہوں نے مقابلہ کیا، اور پھر حضرت حمزہ سید الشہداء وہیں شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انس ابن النضر شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں شہرت دے دی گئی کہ آپ بھی شہید ہوئے اور آپ کو ڈھیلا مارا گیا، دانت کی کرچیں ٹوٹ گئیں، آپ کے خود پر وار کیا گیا، خود کی کڑیاں چہرے میں داخل ہو گئیں، خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ یہ سب احد میں ہوا۔ اور جنگ خندق میں تو ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان بچیں گے نہیں، مدینے میں کوئی ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ احزاب میں کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ مقابلہ اسے کہتے ہیں۔ اس مقابلے میں بھی جس شخص کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ 1000 پہلوانوں کے برابر ہے، عمرو ابن عبد ود، اس سے جب مقابلے کے لیے نبی نے کہا کہ بھئی کون کھڑا ہوتا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جو بھی تھے صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے جیالے، لیکن سب پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک علی کھڑے ہوتے تھے، حضور پھر کہتے تھے، پھر علی کھڑے ہوتے تھے۔ حضور سوچتے تھے کہ یہ ابھی جوان ہے اور وہ بہت ہی تجربے کار اور بڑا خطرناک انسان ہے۔ بہرحال کیونکہ صرف علی کھڑے ہوئے اور بار بار کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا جاؤ اور دعا فرمائی کہ اللہ علی کو فتح عطا فرما۔ علی نے عمرو ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ علی کو اللہ نے مقام دیا تھا، خصوصی مقام تھا، جیسے ان کو وہ مقام دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہ ایسے تھے جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے، اور وہ جیسے نبی پوری امت کے مولا ہے، ولی ہے، مولانا ہے، ویسے علی کے بارے میں فرمایا کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے۔
اور یہ فرمایا کہ دو بھاری ذمہ داریاں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامو گے تو نجات پاؤ گے اور عذاب سے بچو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میں اہل بیت۔ تو جن ناصبیوں، مجرموں نے، منحوسوں نے ان حدیثوں کو چھپایا، ان حدیثوں کو بیان نہیں کیا اور تعویل